واہ! آج ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ ان سب لوگوں کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں جو اپنے کام، اپنے کاروبار کو بس ایک خیال سے حقیقت بنانا چاہتے ہیں اور پھر اسے آسمان تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایرن راس اور جیسن لمکن کی یہ کتاب فرام امپاسبل ٹو انیویٹیبل واقعی کمال ہے، خاص طور پر ٹیک کی دنیا میں، اور جو کمپنیاں ہائپر گروتھ یعنی ناقابل یقین تیزی سے آگے بڑھنے کا خواب دیکھتی ہیں، ان کے لیے تو یہ ایک نقشہ، ایک پلے بک کی طرح ہے۔ سنو، سوچو، سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم اسی کتاب کی گہرائیوں میں اتریں گے، اس کے چھپے ہوئے راز جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے جو چیز آج ناممکن لگتی ہے، کل اسے ممکن بلکہ یقینی یعنی انیویٹیبل بنایا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم کوشش کریں گے کہ ان عالمی اصولوں کو اپنے پاکستانی ماحول، ہمارے دفتر، ہمارے گھر، ہمارے کاروبار، حتیٰ کہ ہمارے محرلے کے چائے کے ڈھابے کی مثالوں سے جوڑیں۔ یہ ایک دوستانہ گپ شپ ہوگی جہاں ہم کچھ سیکھیں گے، کچھ سوچیں گے اور امید ہے کچھ نیا سمجھیں گے۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے منظر کشی کی۔ یہ کتاب واقعی محض تھیوری یا ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ میدان عمل میں آزمائی ہوئی حکمت عملیوں یعنی بیٹل ٹیسٹڈ اسٹریٹجیز کا نچوڑ ہے۔ یہ ان لوگوں کے تجربات پر مبنی ہے جنہوں نے صفر سے شروع کر کے اربوں کی کمپنیاں کھڑی کی، اور آج ہم ان میں سے چند سب سے بنیادی اور طاقتور اصولوں پر بات کریں گے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ اصول صرف سلیکن ویلی کی بڑی ٹیک کمپنیوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ ان میں چھپے ہوئے سبق ہمارے مقامی کاروباروں، چاہے وہ کراچی کی ایک چھوٹی سافٹ ویئر شاپ ہو، لاہور کا کوئی مشہور ریسٹورنٹ ہو یا فیصل آباد کی ٹیکسٹائل مل، سب کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ زبردست! تو پھر پہلا قدم کیا ہے؟ کتاب کس چیز پر سب سے زیادہ زور دیتی ہے شروع میں؟ اچھا، سب سے پہلا اور شاید سب سے اہم اصول ہے نیل انیش۔ نیل انیش؟ جی، یعنی اس سے پہلے کہ آپ پوری دنیا فتح کرنے نکلیں، پہلے اپنی گلی، اپنا محلہ، اپنی ایک مخصوص مارکیٹ، ایک خاص نیش کو فتح کریں۔ اس پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کریں کہ کوئی آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نیل انیچ یعنی ایک مخصوص حلقے پر پوری توجہ مرکوز کرنا۔ یہ بات تو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیوں نہ شروع سے ہی بڑی مارکیٹ کو ٹارگٹ کیا جائے؟ دیکھیے، ہر کسی کو سب کچھ بیچنے کی کوشش میں اکثر آپ کچھ بھی نہیں بیچ پاتے۔ جب آپ ایک مخصوص نیچ یعنی ایک خاص قسم کے گاہک یا ان کے کسی خاص مسئلے پر فوکس کرتے ہیں تو آپ ان کی ضروریات کو گہرائی میں سمجھ پاتے ہیں، آپ ان کے لیے بہترین حل پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کی مارکیٹنگ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، آپ کا پیغام زیادہ واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں لاہور میں کوئی نیا ریسٹورنٹ کھلتا ہے، اگر وہ اپنے مینیو میں بریانی، پیزا، چائنیز، کانٹیننٹل سب کچھ ڈال دے تو وہ شاید کسی بھی چیز میں ماہر نہ بن پائے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صرف اور صرف بہترین مستند لاہوری ناشتہ بناؤں گا اور اس میں شہر کا نمبر 1 بنوں گا، تو اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کہیں زیادہ ہیں۔ وہ اپنی نیچ پر گرفت حاصل کر رہا ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ یا جیسے کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، وہ ہر قسم کے سافٹ ویئر بنانے کے بجائے صرف پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے، مطلب انوینٹری مینجمنٹ کے مسائل حل کرنے پر فوکس کرے۔ بالکل، اور نیش کا مطلب ہمیشہ چھوٹا ہونا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے فوکسڈ ہونا۔ آپ ایک بڑے تالاب کی چھوٹی مچھلی بننے کے بجائے چھوٹے تالاب کی بڑی مچھلی بن سکتے ہیں۔ امیزون کو دیکھیں، انہوں نے صرف کتابوں سے آغاز کیا تھا۔ فیس بک صرف چند امریکی یونیورسٹیوں کے طلباء کے لیے تھا۔ پہلے ایک میدان میں جھنڈے گاڑے، اپنی نیش پر مکمل کنٹرول حاصل کیا، پھر آہستہ آہستہ پھیلے۔ لیکن یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری اپنی نیش پر گرفت واقعی مضبوط ہو گئی ہے؟ کوئی نشانی، کوئی پیمانہ؟ کتاب ایک بہت تک عملی پیمانہ بتاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل امتحان تب ہے جب آپ اپنے پہلے 10 ایسے گاہک حاصل کر لیں جو آپ کے دوست، رشتہ دار یا جاننے والے نہ ہوں۔ بالکل اجنبی، جنہیں کولڈ ہارڈ لیڈز یا ان افیلیٹڈ کسٹمرز کہا جاتا ہے۔ اگر آپ 10 ایسے لوگ ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ یا سروس کو اس کی خوبی کی بنا پر خریدنے پر تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیش میں دم ہے اور آپ 10 سے 100 اور 100 سے 1000 گاہکوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ 10 غیر متعلقہ گاہک، یہ تو بڑا ٹھوس معیار ہے۔ یہ پہلے 10 گاہک تو پھر سونے کی کھان کی طرح ہوئے۔ بالکل، ان کا فیڈ بیک، ان کی شکایات، ان کی تعریفیں، یہ سب آپ کے لیے انتہائی قیمتی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ یہی فیڈ بیک آپ کو مستقبل کی ترقی کا راستہ دکھاتا ہے، آپ کا روڈ میپ بنتا ہے۔ یہ صرف شروعات ہے،
اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک نیش تلاش کی، اس پر گرفت حاصل کی، پہلے 10 اجنبی گاہک بھی بنا لیے، اب آگے کیا؟ کاروبار کو قسمت کے سہارے تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہیں پر دوسرا بنیادی اصول آتا ہے، کریٹ پریڈکٹیبل ریونیو۔ پریڈکٹیبل ریونیو؟ جی، یعنی ایک ایسا نظام وضع کرنا جس سے آپ کو قابل بھروسہ اور قابل پیشن گوئی آمدنی حاصل ہو۔ کاروبار اتفاقات یا لکی بریکس پر نہیں چلتے، بلکہ ایک مضبوط سسٹم پر چلتے ہیں۔ ہائپر گروتھ یعنی تیز رفتار ترقی کی بنیاد یہی پریڈکٹیبل ریونیو ہے۔ پریڈکٹیبل ریونیو یعنی ایسی آمدنی جس کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اگلے مہینے، اگلے کوارٹر میں کتنی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کاروبار میں تو اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، خاص طور پر ہمارے پاکستانی حالات میں جہاں معاشی غیر یقینی ایک مستقل حقیقت ہے۔ آپ کی بات درست ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن پریڈکٹیبل ریونیو کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مہینے آمدنی بالکل ایک جیسی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسا ویل آئلڈ مشین بنانا، ایک ایسا نظام قائم کرنا جو مسلسل نئے مواقع، نئی لیڈز پیدا کرتا رہے اور انہیں گاہکوں میں تبدیل کرتا رہے۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پائٹ کی رپورٹس بھی کم سرمایہ کاری، کم پیداواریت اور ریگولیٹری رکاوٹوں کی نشاندہی کرتی ہیں، وہاں ایک قابل پیشن گوئی آمدنی کا نظام ہونا آپ کے کاروبار کے لیے ایک حفاظتی ڈھال، ایک لائف لائن بن سکتا ہے۔ یہ آپ کو بیرونی جھٹکوں سے بچنے اور مستقم رہنے میں مدد دیتا ہے۔ تو یہ سسٹم کیسے بنتا ہے؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کتاب 3 طرح کی لیڈز یعنی ممکنہ گاہکوں تک پہنچنے کے راستوں کا ذکر کرتی ہے: سیڈز، نیٹس اور سپیئرز۔ سیڈز، نیٹس، سپیئرز۔ جی، سیڈز وہ ہیں جو تعلقات، اچھی ساکھ اور ورڈ آف ماؤتھ سے آتے ہیں، جیسے کسی اچھے درزی یا ڈاکٹر کی تعریف سن کر لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ یہ اکثر سب سے بہترین گاہک ثابت ہوتے ہیں۔ نیٹس مارکیٹنگ کی کوششوں سے آتی ہیں، جیسے اخبار میں اشتہار، ٹی وی کمرشل، فیس بک یا انسٹاگرام پر چلنے والے اشتہارات یا بڑے بڑے بل بورڈز۔ آپ ایک جال پھینکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مچھلیاں اس میں پھنسیں گی۔ اور سپیئرز ہیں ٹارگیٹڈ براہ راست کوششیں، نیزے کی طرح سیدھا نشانے پر، یعنی آپ خود ممکنہ بڑے کلائنٹس کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان سے براہ راست رابطہ کرتے ہیں، جیسے کسی کمپنی کے سی ای او کو خاص طور پر ان کی ضروریات کے مطابق ای میل یا کال کرنا۔ سیز، نیٹس، سپیئرز، یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن ان تینوں کو ایک سسٹم میں کیسے پیرویا جائے؟ یہی اصل کمال ہے۔ سیڈز کے لیے سب سے اہم چیز ہے کسٹمر سکسیس، یعنی آپ کے موجودہ گاہک اتنے خوش و مطمئن ہوں کہ وہ خود آپ کے برانڈ ایمبیسڈر بن جائیں۔ وہ نہ صرف بار بار آپ سے خریداری کریں، جس سے چرن یعنی گاہکوں کے چھوڑ جانے کی شرح کم ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کو بھی آپ کے بارے میں بتائیں، جس سے ریفرلز بڑھتے ہیں۔ خوش گاہک آپ کے بہترین سیلزمین ہوتے ہیں۔ نیٹس یعنی مارکیٹنگ کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں کہ کتنے لوگوں نے آپ کا اشتہار دیکھا، یعنی امپریشنز یا آئی بالز۔ اصل چیز ہے ایم کیو ایلز یعنی مارکیٹنگ کوالیفائڈ لیڈز۔ ایم کیو ایلز، یہ کیا چیز ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ ایم کیو ایل کا مطلب ہے مارکیٹنگ کوالیفائڈ لیڈ۔ یہ وہ ممکنہ گاہک ہیں جنہوں نے آپ کی مارکیٹنگ جیسے ویب سائٹ وزٹ کرنا، فارم بھرنا، ای بک ڈاؤن لوڈ کرنا وغیرہ پر کوئی ایسا رد عمل ظاہر کیا ہو جس سے لگے کہ وہ واقعی آپ کی پیشکش میں دلچسپی رکھتے ہیں، صرف وقت نہیں گزار رہے۔ مارکیٹنگ کا اصل مقصد ایم کیو ایلز پیدا کرنا ہے جنہیں پھر سیلز ٹیم گاہکوں میں تبدیل کر سکے۔ اور سپیئرز یعنی آؤٹ باؤنڈ سیلز کے لیے اندھا دھند فون کالز یا ای میلز، مطلب کولڈ کالنگ یا ای میلنگ کرنے کے بجائے کیئرفل ٹارگیٹنگ اور تحقیق بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں، ان کی کمپنی کیا کرتی ہے، ان کے مسائل کیا ہیں، اور آپ کا پروڈکٹ یا سروس ان کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ پیغام کو پرسنلائز کرنا یعنی ان کی ضرورت کے مطابق ڈھالنا کامیابی کی کنجی ہے۔ اور اس سارے نظام کو چلانے کے لیے ٹیم میں کس طرح کی مہارتیں ہونی چاہیے؟ کیا ایک ہی بندہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ چھوٹے کاروباروں میں شاید شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے کاروبار بڑھتا ہے، اسپیشلائزیشن یعنی کرداروں کی تخصیص بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ بہترین سیلز ٹیمیں وہ ہوتی ہیں جہاں کام تقسیم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف نئے ممکنہ گاہکوں کو ڈھونڈنے اور ابتدائی رابطہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ انہیں ایس ڈی آرز یعنی سیلز ڈیولپمنٹ ریپس کہتے ہیں۔ ان کا کام ایم کیو ایلز کو آگے بڑھانا یا سپیئرز کے ذریعے نئے دروازے کھولنا ہوتا ہے۔ ایس ڈی آر، سیلز ڈیولپمنٹ ریپ،
تو یہ وہ لوگ ہیں جو ممکنہ گاہکوں کی شناخت کرتے ہیں اور پہلا رابطہ کرتے ہیں؟ بالکل. پھر آتے ہیں AEs یعنی اکاؤنٹ ایگزیکٹوز. ان کا کام SDRs کی طرف سے کوالیفائی کی گئی لیڈز کو لینا اور ڈیل کو کلوز کرنا یعنی سودا پکا کرنا ہے. جیسے ایک اچھے ریسٹورنٹ میں ویٹر آرڈر لیتا ہے وہ SDR کی طرح سمجھ لیں، لیکن کھانا شیف بناتا ہے اور شاید مینیجر بل فائنل کرتا ہے، وہ AE کی طرح. اس اسپیشلائزیشن سے کارکردگی بڑھتی ہے اور پورا عمل زیادہ قابل پیشن گوئی پریڈکٹیبل بن جاتا ہے. یہ SDRAE والا ماڈل تو بڑی کمپنیوں میں تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا یہ ہمارے چھوٹے یا درمیانے درجے کے پاکستانی کاروباروں کے لیے بھی قابل عمل ہے جہاں وسائل محدود ہوتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہو سکتا ہے شروع میں ایک ہی شخص یہ دونوں کردار ادا کر رہا ہو، لیکن جیسے ہی ممکن ہو ان کرداروں کو الگ کرنا کارکردگی میں واضح فرق لاتا ہے. شاید آپ ایک جونیئر بندہ SDR کے کام کے لیے رکھ لیں اور تجربہ کار سیلز پرسن AE کا کردار ادا کریں. اہم چیز کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. لیڈ جنریشن یعنی نئے مواقع ڈھونڈنا اور ڈیل کلوزنگ یعنی سودا پکا کرنا، یہ دو مختلف مہارتیں ہیں اور انہیں الگ الگ توجہ دینی چاہیے. چھوٹے پیمانے پر بھی یہ اصول لاگو کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ پریڈکٹیبل ریونیو والا نظام سمجھ آ گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. تیسرا اصول کیا ہے؟ تیسرا اصول ہے ڈیل سائز میٹرز، یعنی آپ کس قسم کے سودے یا کلائنٹس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ڈیل سائز میٹرز، اس کا کیا مطلب؟ کیا ہر گاہک برابر نہیں ہوتا؟ کتاب اس کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی ایک دلچسپ مثال دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کلائنٹس 3 طرح کے ہو سکتے ہیں: خرگوش، ہرن اور ہاتھی. خرگوش، ہرن اور ہاتھی. جی. خرگوش چھوٹے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو کم پیسے دیتے ہیں. ان کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن صرف خرگوشوں کے سہارے بڑا کاروبار کھڑا کرنا بہت مشکل ہے. ہاتھی بہت بڑے کلائنٹس ہیں جو بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں. ایک ہاتھی کا شکار آپ کو سال بھر کے لیے سیٹ کر سکتا ہے، لیکن ہاتھی کم ہوتے ہیں اور ان کا شکار کرنا بہت مشکل اور وقت طلب ہوتا ہے. آپ صرف ہاتھیوں کے انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے. اصل سویٹ سپاٹ یعنی بہترین موقع ہرنوں میں ہے. یہ درمیانے سائز کے کلائنٹس ہیں، نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے. ان سے معقول آمدنی ہوتی ہے اور یہ ہاتھیوں کی نسبت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. زبردست مثال ہے. تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں ہرن پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے ایک کرانہ سٹور صرف ٹافیاں یعنی خرگوش بیچ کر بڑا نہیں بن سکتا، اسے آٹا، چینی، گھی یعنی ہرن جیسی آئٹمز پر بھی توجہ دینی ہوگی، اور شاید کبھی کبھار کوئی بڑا ہول سیل آرڈر یعنی ہاتھی بھی مل جائے. بالکل. اس کی ریاضی بھی بہت سیدھی ہے. فرض کریں آپ کا سالانہ ہدف ہے 10 لاکھ روپے کمانا. اسے کہتے ہیں ARR یعنی اینول ریکرنگ ریونیو. وہ سالانہ آمدنی جو آپ کو اپنے مستقل گاہکوں سے ملنے کی توقع ہے. اگر آپ کا ایک گاہک آپ کو مہینے کا صرف 250 روپے دیتا ہے یعنی خرگوش، تو آپ کو یہ ہدف پورا کرنے کے لیے تقریباً 333 گاہک چاہیے. لیکن اگر آپ کا ایک گاہک مہینے کا 1000 روپے دیتا ہے یعنی ہرن، تو آپ کو صرف 83 گاہک چاہیے. قیمت بڑھانے سے یا بڑے سودوں پر فوکس کرنے سے نہ گھبرائیں. آپ قیمت ہمیشہ کم کر سکتے ہیں، لیکن کم قیمت سے شروع کر کے بڑھانا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بات تو 16 آنے سچ ہے، لیکن جب ہم بڑے ڈیلز یا ہرن کا پیچھا کرتے ہیں تو انہیں قائل کیسے کریں؟ ان کے تو نخرے بھی زیادہ ہوتے ہوں گے. یقیناً بڑے کلائنٹس کو قائل کرنا زیادہ محنت طلب ہوتا ہے. کتاب کہتی ہے کہ ہر ممکنہ گاہک کے ذہن میں بنیادی طور پر 3 سوال ہوتے ہیں. اچھا، کون سے 3 سوال؟ پہلا، وائی بائی اینی تھنگ، یعنی مجھے یہ چیز آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی جو بھی قسم ہے وہ خریدنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ دوسرا، وائی بائی فرام یو، یعنی مارکیٹ میں اور بھی لوگ ہیں، میں آپ ہی سے کیوں خریدوں، آپ میں کیا خاص بات ہے؟ اور تیسرا، وائی بائی ناؤ، یعنی ٹھیک ہے مجھے ضرورت بھی ہے اور آپ اچھے بھی لگ رہے ہیں، لیکن میں یہ فیصلہ آج ہی کیوں کروں، بعد میں نہیں کر سکتا؟ ایک کامیاب سیلز پرسن یا کاروباری شخص وہ ہے جو ان تینوں سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکے. یہ 3 سوال، وائی بائی اینی تھنگ، وائی یو، وائی ناؤ، ان کا جواب کیسے دیا جائے؟ کوئی گراہک پر یہ ہے کہ پہلے سنیں پھر بیچیں. گاہک کے مسئلے، اس کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر انہیں بتائیں کہ آپ کا پروڈکٹ یا سروس ان کا مسئلہ کیسے حل کرتا ہے. یہ ہوا وائی بائی اینی تھنگ کا جواب.
پھر اپنی منفرد خوبیوں، اپنے تجربے یا اپنی بہتر سروس کا ذکر کریں تاکہ وہ سمجھے کہ آپ ہی بہترین انتخاب کیوں ہیں۔ یہ ہو گیا وائی بائی فرام یو۔ اور آخر میں انہیں کوئی وجہ دیں کہ وہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ کریں، شاید کوئی محدود مدت کی پیشکش، یا یہ بتانا کہ دیر کرنے سے ان کا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک سینس آف ارجنسی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے وائی بائی ناؤ کا جواب۔ گاہک کو صرف بیچنا نہیں، اسے تعلیم دینی ہے، اس کا اعتماد جیتنا ہے۔ زبردست! یہ 3 سوال تو ہر بزنس پر لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا، نچ ہو گئی، پریڈکٹیبل ریونیو کا سسٹم بن گیا، ڈیل سائز پر بھی فوکس کر لیا، اب تو بس کامیابی ہی کامیابی۔ کاش ایسا ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ صحیح سمت میں بڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی سفر آسان نہیں ہوتا۔ یہیں پر چوتھا اصول آتا ہے، گروتھ پینز اینڈ ٹائم۔ گروتھ پینز اینڈ ٹائم، یعنی ترقی کی تکلیفیں اور وقت۔ جی، اوور نائٹ سکسیس از اے فیری ٹیل۔ راتوں رات کامیابی صرف کہانیوں میں ہوتی ہے، یہ بات تو سنی ہے۔ اور یہ بالکل سچ ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ اوسطاً ایک ساس کمپنی یعنی سافٹ ویئر ایز اے سروس کمپنی جو سبسکرپشن پر سافٹ ویئر بیچتی ہے کو آئی پی او یعنی سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہونا یا بکنے تک پہنچنے میں 7 سے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ 7 سے 10 سال؟ جی ہاں، 7 سے 10 سال۔ تو صبر اور استقامت بہت ضروری ہے، یہ کوئی 2 دن کی گیم نہیں ہے۔ یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے۔ اور اس دوران کیا مشکلات آتی ہیں؟ گروتھ پین سے کیا مراد ہے؟ جب کمپنی تیزی سے بڑھتی ہے تو کئی نئے مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج اکثر ہائرنگ یعنی صحیح لوگوں کو بھرتی کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ٹیم بڑی ہوتی ہے، کلچر کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے کے طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ کتاب میں ایک دلچسپ مثال ہے کہ کیسے ایک کمپنی کو مختلف مراحل پر مختلف قسم کے مارکیٹنگ ہیڈز یعنی سی ایم اوز کی ضرورت پڑی۔ شروع میں انہیں ایک ایونجلسٹ چاہیے تھا، جوش و جذبے سے بھرا ہوا، جو دنیا کو ان کے ویژن کے بارے میں بتائے۔ پھر انہیں مسٹر میک اٹ ریپیٹیبل کی ضرورت پڑی، جو مارکیٹنگ کے عمل کو ایک سسٹم بنا سکے، پریڈکٹیبل لیڈز پیدا کر سکے۔ پھر ایم ایس گو بیگ آئی، جس کا کام بزنس کو تیزی سے پھیلانا، اسکیل کرنا تھا۔ اور آخر میں مسٹر ڈیش بورڈ، جو زیادہ تر ڈیٹا، میٹرکس اور تجزیے پر فوکس کرے اور بڑے بجٹ سنبھال سکے۔ یعنی جیسے جیسے کمپنی بڑھتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں اور کردار بھی بدلتے جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا چیلنج ہے نا؟ بالکل، اور یہ صرف کاروباری چیلنجز نہیں ہیں، اس سفر کا انسانی پہلو بھی بہت اہم ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ انٹرپرینیورز یعنی کاروباری افراد میں ڈپریشن اور ذہنی دباؤ کے امکانات عام آبادی کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوتے ہیں، کچھ تحقیق کے مطابق 3 گنا تک۔ یہ کام آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آپ چھٹی پر بھی ہوں تو دماغ کاروبار میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ بات تو بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستانی معاشرے میں، جہاں کاروبار کرنے والوں پر ویسے ہی بہت دباؤ ہوتا ہے۔ معاشی غیر یقینی، سماجی توقعات، لوگ کیا کہیں گے کا خوف، خاندان کی ذمہ داریاں۔ ایسے میں اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا تو اور بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ یقیناً، یہ جاننا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ٹیم کے حوالے سے بھی چیلنجز آتے ہیں۔ کتاب ایک اصول بتاتی ہے، اگر آپ کی سیلز ٹیم میں سالانہ 10% سے زیادہ لوگ نوکری چھوڑ کر جا رہے ہیں، یعنی ٹرن اوور ریٹ، تو امکان ہے کہ مسئلہ ان لوگوں میں نہیں بلکہ آپ کے سسٹم، آپ کی ٹریننگ، آپ کی مینجمنٹ یا آپ کے کلچر میں ہے۔ لوگوں کو الزام دینے سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ 10% ٹرن اوور کا اصول، یہ بھی ایک کارآمد پیمانہ ہے۔ تو ہم نے گروتھ پینز اور وقت کی اہمیت کو سمجھا، اب 5واں اصول کیا ہے؟ 5واں اصول بہت دلچسپ ہے اور شاید ہمارے سیڈ کلچر والے ماحول میں سب سے زیادہ متعلقہ بھی، امپلائی اونرشپ، یعنی ملازمین کو ملکیت کا احساس دلانا۔ اونرشپ؟ کیا اس کا مطلب ہے ملازموں کو کمپنی کے حصے یا شیئرز دینا؟ وہ بھی ایک طریقہ ہے جسے فائنینشیل اونرشپ کہتے ہیں، لیکن کتاب جس چیز پر زیادہ زور دیتی ہے وہ ہے فنکشنل اونرشپ۔ فنکشنل اونرشپ؟ جی، اس کا مطلب ہے ملازمین کو یہ احساس دلانا کہ وہ صرف تنخواہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک کمپنی کا کوئی حصہ، کوئی کام، کوئی پروسیس ان کا اپنا ہے۔ انہیں اختیار دینا کہ وہ چیزوں کو بہتر بنا سکیں، نئے آئیڈیاز لا سکیں، فیصلے کر سکیں۔ فنکشنل اونرشپ یعنی کام کی ملکیت کا احساس، یہ کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟
صرف پنگ پونگ ٹیبل لگانے یا مفت کافی دینے سے تو نہیں ہوگا؟ شاید نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین پنگ پونگ ٹیبل سے زیادہ ورک فرام ہوم کی سہولت کو اہمیت دیتے ہوں، یا اپنے کام کے اوقات میں لچک چاہتے ہوں، یا چاہتے ہوں کہ ان کی رائے سنی جائے. فنکشنل اونرشپ کا مطلب ہے ان کی بات سننا، انہیں بااختیار بنانا. کتاب ایک سروے کی مثال دیتی ہے جو مینیجر اپنی ٹیم کو بھیج سکتا ہے، جس میں پوچھا جائے آپ کو اپنی نوکری میں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے. اگر آپ ایک دن کے لیے باس بن جائیں تو کیا ایک چیز بدلیں گے، آپ مجموعی طور پر کیسا محسوس کر رہے ہیں. یہ سروے نام ظاہر کیے بغیر یعنی انونیمسلی بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ کھل کر اپنی رائے دے سکیں. یہ تو زبردست آئیڈیا ہے. ہمارے ہاں جہاں اکثر صرف حکم مانو والا کلچر ہوتا ہے، وہاں اگر ملازمین کو لگے کہ ان کی بات سنی جا رہی ہے، ان کی رائے کی قدر ہے اور وہ واقعی تبدیلی لا سکتے ہیں، تو ان کا رویہ نوکری کرنے سے بدل کر اپنا کام سمجھ کر کرنے والا ہو جائے گا. بالکل. اس سے نہ صرف ملازمین زیادہ خوش، زیادہ موٹیویٹڈ اور زیادہ وفادار ہوتے ہیں، بلکہ کمپنی کو بھی مفت میں نئے آئیڈیاز اور مسائل کے حل ملتے ہیں. جب لوگ کام کو اپنا سمجھتے ہیں تو ان کی تخلیقی صلاحیتیں اور مسائل حل کرنے کی اہلیت خود بخود بڑھ جاتی ہے. یہ صحت کلچر کو چیلنج کرنے اور حقیقی معنوں میں ایک کولیبوریٹو ماحول بنانے کا طریقہ ہے. ایمپلائی اونرشپ، یہ واقعی ایک طاقتور اصول ہے. اچھا، اب ہم آخری اصول کی طرف آتے ہیں. چھٹا سبق کیا ہے؟ چھٹا اور آخری اصول ان سب کو سمیٹتا ہے. ڈیفائن یور ڈیسٹنی، یعنی اپنی تقدیر، اپنی منزل کا تعین خود کریں. اپنی تقدیر خود بنائیں؟ اس کا کیا مطلب ہے اس کتاب کے تناظر میں؟ اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی مایوسیوں، اپنی فرسٹریشنز کو اپنی تحلیق یعنی موٹیویشن بنائیں. اگر آپ کو اپنے کام میں کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی پروسیس خراب ہے، تو صرف شکایت کرنے کے بجائے اسے بدلنے کی کوشش کریں، انیشیٹو لیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کا ہر شوق یا ہر جذبہ آپ کا کاروبار بنے. ایرن راس خود کتاب میں اپنی ڈرائنگز استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پروفیشنل آرٹسٹ نہیں بنے. کچھ چیزیں صرف لطف اندوز ہونے اور زندگی میں توازن رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں. اور کتاب اس مشہور خواب پر بھی سوال اٹھاتی ہے کہ بس ایک دن نوکری چھوڑ کر پیسے کما کر ساحل پر آرام سے لیٹ جاؤں گا. جی ہاں، کیا آپ واقعی ہمیشہ کے لیے ساحل پر لیٹنا چاہتے ہیں؟ شاید چند ہفتوں یا مہینوں بعد وہ بھی بورنگ جگنے لگے. کتاب کہتی ہے کہ اصل خوشی اور اطمینان شاید کچھ بامقصد کام کرنے، کچھ بنانے، کسی مسئلے کو حل کرنے میں ہے. اپنی ڈیسٹنی یا منزل کا تعین صرف پیسوں کی بنیاد پر نہ کریں، بلکہ اس بات پر کریں کہ آپ دنیا میں کیا مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ہمارے نوجوانوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستانی نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہے. کیا زندگی کا مقصد صرف پیسہ کمانا اور کسی مغربی ملک میں سیٹل ہونا ہے، یا یہاں رہ کر اپنے ملک میں ان تمام چیلنجز کے باوجود کچھ ایسا بنانا ہے جس پر فخر کیا جا سکے؟ یہاں رہ کر فرق ڈالنا بھی تو ایک کامیابی ہے. بلا شبہ. اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ راستہ سیدھا نہیں ہوگا. اتار چڑھاؤ آئیں گے، ناکامیاں ملیں گی. ڈیفائن یور ڈیسٹنی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ استقامت یعنی ریزیلینس کا مظاہرہ کریں، ہمت نہ ہاریں، ناکامیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھتے رہیں. کامیابی ایک منزل نہیں، ایک سفر ہے، اور اس سفر کی سمت کا تعین آپ نے خود کرنا ہے. یہ کتاب صرف ساز کمپنیوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایک گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی سریلی سیکھنے اور آگے بڑھنے کی ذہنیت اپنانے کے لیے ایک مکمل گائیڈ ہے. واہ، نیش پر گرفت سے لے کر اپنی تقدیر خود بنانے تک یہ واقعی ایک زبردست سفر ہے. بالکل. تو اگر ہم خلاصہ کریں تو فرام امپاسبل ٹو انیویٹیبل کا پیغام یہ ہے کہ کاروبار میں غیر معمولی کامیابی قسمت یا اتفاق سے نہیں ملتی. یہ صحیح حکمت عملی، گہرے فوکس، مضبوط سسٹم بنانے، صبر و استقامت، اپنی ٹیم کو بااختیار بنانے اور اپنی منزل واضح طور پر متعین کرنے کا نتیجہ ہوتی ہے. نش پر فوکس کریں، پریڈکٹیبل ریونیو کا انجن بنائیں، صحیح سائز کی ڈیلز ہرن کا شکار کریں، ترقی کی تکلیفوں کو برداشت کرنے اور وقت دینے کے لیے تیار رہیں، اپنی ٹیم کو فنکشنل اونرشپ دیں اور اپنی تقدیر خود لکھیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں چیلنجز جیسا کہ پی ڈے رپورٹس بتاتی ہیں، کم سرمایہ کاری، کم پیداواریت، ریگولیٹری رکاوٹیں، معاشی عدم استحکام، یہ سب زیادہ ہیں، وہیں موقع بھی بے شمار ہیں.
ان اصولوں کو سمجھ کر اور لاگو کر کے ہم نہ صرف اپنے انفرادی کاروباروں کو بلکہ مجموعی طور پر ملکی معیشت کو بھی امپاسبل سے انیویٹیبل کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ کیا بات ہے! مقصد یہ ہے کہ کامیابی محض ایک امکان نہ رہے، بلکہ آپ کے اقدامات کا ایک لازمی یقینی نتیجہ بن جائے، انیویٹیبل۔ اچھا، آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ہمیشہ کی طرح ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ سوچ وچار کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے تناظر میں سوچیں تو وہ کون سی ایک ایسی نیش ہو سکتی ہے، کوئی مخصوص انڈسٹری، کوئی خاص مسئلہ، کوئی منفرد مہارت، جس میں اگر ہم بحیثیت قوم یا بحیثیت کاروباری طبقہ پوری طرح فوکس کریں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر ناقابل شکست بن سکتے ہیں، اپنی تقدیر خود بنا سکتے ہیں۔ بہت گہرا اور اہم سوال ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اس سوال پر سوچیے گا۔ امید ہے آج کی گفتگو سے آپ کو کچھ نئے زاویے ملے ہوں گے۔ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئی گہرائی میں اترنے کے لیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔